آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو. میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا. اگر آپ کے پاس دیکھیں, مجھے پتا ہے, آپ مسند احمد کا مجھے پتا ہے, مجھے فضائل احمد کا پتا ہے, میں ان کے روایات کا دیکھا, وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں, وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں, احادیث متواترہ کے خلاف ہیں. اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا کہ میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں, آپ بھی اپنی کتاب سے سنائیں, پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ. لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو, تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے, یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو, میں پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا, یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں. اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ ہماری کتاب آپ پہ حجت نہیں, آپ کی کتاب مجھ پہ حجت نہیں. اب میری بات سنیں, میں آپ کی ہی یہ کتاب ہے, اس کا حوالہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کلینی کی ہے. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ شیعہ کی. یہ میں اپنی کتاب ہے, انہوں نے حوالہ ان کا کوڈ کیا ہوا ہے, پوری عبارت میں سناؤں گا آپ کو. جی پڑھیں. تو آپ کتاب الروضہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کتاب الروضہ کی جی دیکھیں آپ کو, اگر آپ لائبریری میں تھی, میرا دوست وہ لے کر گیا مجھ سے, میں نے آپ ادھر دیکھیں تیاری کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے نا, شیعہ کتاب کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو. دیکھیں ہم آپ کی کتاب پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں عبارت پیش کروں گا پوری. آپ کتاب کھولیں, میں جلد نمبر بتاتا ہوں, صفحہ نمبر بتا دو. جلد نمبر بتاؤ. آپ عبارت کھولیں, آپ بتاؤ نا جلد نمبر, صفحہ نمبر, جلد نمبر 2, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 85. یہ بکواس ہے, یہ بالکل بکواس ہے. کتاب الروضہ کا جلد نمبر 2 ہے نہیں. کتاب الروضہ کا ایک ہی جلد ہے. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے بھائی. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے, اس کے 2 مجلدات نہیں ہیں. یہ حوالہ اس میں اس طرح نہیں چلتا بھائی. چلیں آپ اس کی عبارت یہ نکال لیں. آپ اس کا بھی حوالہ نہیں مار رہے ہیں. چلیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ بھائی امیر المومنین, جی سنیں تحقیق کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھتے, مخالف کی کتاب سے پڑھتے ہیں, اور مخالف کی کتاب کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے, اس کے حوالے پہ عبارت پڑھنے لگا ہوں, جو اس میں عبارت کوڈ ہے, میں اس عبارت کو پڑھنے لگا ہوں. پڑھیں. جاب امیر المومنین مکرہن فبایع. جی اب امیر المؤمنین جا نہیں, جی نہیں, حضرت امیر المومنین آئے, حضرت علی آئے, خود آئے, وہ جا واحد کا صیغہ نے ذکر کیا. جا اب امیر المؤمنین یہ غلط ہے. جا اب بھی, جا با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا. جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام کون لے کے آئے, فاعل کون ہے؟ یا جی ابھی ہی, جی ابھی امیر المؤمنین, جی اب امیر المؤمنین ہوگا. عبارت آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ایک منٹ چلے, جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام, پھر فاعل کی ضرورت ہے, پھر فاعل کی ضرورت, لانے والا کون ہے؟ جاؤ بے امیر المؤمنین, جاؤ آپ صحیح پڑھ, اچھا جی, جاؤ بے امیر المؤمنین مکرہن فبایع. امیر المومنین کو لے کر آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر. نہیں, مکرہن کا کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ مکرہن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکرہن اس نے لکھا ہے نا, کلینی نے لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ یعنی ناپسند کرتے ہوئے جبرن, تو یہ جبرن, یہ مکرہن, یہ آپ صفحہ بتائیں گے نا مجھے, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا ہے عبارت. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہ, یہ میں نے سرچ پہ بھی لگایا, مجھے نہیں. آپ ہماری فبایعہ یا فبایعہ؟ فبایعہ بیعن سے. تو آپ پوری حدیث پڑھیں نا. انہوں نے عبارت یہاں پر یہ بس لکھی ہے, اس کتاب نے عبارت, یعنی وہ بیعت انہوں نے آ کر کی. اچھا وہ دوسرا میں آپ اجازت میں وہ حدیث میں پڑھوں وہ حدیث وہ یہ ہے, حدیث وہ یہ ہے, وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی, وہ آپ کے خلاف وہ دلیل ہے. اوکے, وہ دلیل نہیں بنتی ہے. وہ انہوں نے جو یہ کیا اہل بیت کی شان ہے کہ حضرت علی کو جبرن پکڑ کر لائے. مجھے یہ بتائیں, یہاں پر تو آپ ان کی بزدلی ظاہر کر رہے ہیں.
لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے قتل کر. اور سنو نا بھائی, بات کرنے دو, بات کرنے دو. دیکھو اور بھائی جب بھی سوال کرتے ہو نا, 10 منٹ مجھے دیں, اور 10 منٹ لے لو, جب سوال کرتے ہو تو میری بات نہ کاٹو. اور بھائی جب سوال کرتے ہو نا, مجھے دیں پہلے, جو ہی میں جواب دینے لگتا ہوں, مجھے 10 منٹ دیں. نہیں بھائی مجھے جواب دینے دو نا, مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں, مجھے بس جواب دینے دو. آپ اتنی دیر بولے ہیں اللہ سریاری صاحب, میں نے آپ کو سنا ہے, ایک مرتبہ بھی نہیں کاٹا. اور بھائی ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی لے کے آئے, تو اس میں ان کی بے عزتی ہے, یہ ان کی توہین ہے. بھائی توہین کیا لوگوں نے پیغمبر کی توہین کیا. جو لوگ کافر تھے, جو لوگ مشرک تھے, انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اسی لیے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے؟ غار میں جا کے چھپ گئے. یہاں پر نہیں, کون گھسے تھے؟ بھائی چپ کرو پلیز, بات کرو. صحابہ تھے, وہ کافر تھے, صحابہ بھی کافر بنے نا. چلیں وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 7 منٹ دینے لگا ہوں ٹائم کے مطابق, میں آپ کو 7 منٹ. وہ صحابہ جو امیر, مجھے برداشت کرنا, میں بولوں گا پھر. اچھا جی بولے. یہ حدیث یہ پوری طرح سے نہیں پڑھ رہا ہے بھائی. حدیث یہ ہے کتاب روضۃ من الکافی سے. دیکھیں بھائی ہمارا آپ سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا 7 منٹ دیا مجھے نا, چپ کرو نا. ہمارا ان سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے. جب تمہارے پاس یہ کتاب نہیں ہے, تم اگلے ہفتے آ جاؤ, کتاب لے کے آ جاؤ نا, تحقیق کر کے لے کے آ جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے, تم کسی کتاب کے حاشیے سے پڑھتے ہو, وہ بھی اس آدمی نے وہ عبارت, دیکھو پوری حدیث نہیں لے کے آ رہا, وہ کہہ رہا ہے کلینی نے لے کہا. وہ کلینی کی بات نہیں ہے, وہ امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے, امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کا جملہ, وہ حدیث ہے, وہ کلینی کا جملہ نہیں ہے. اور اس کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے نا کہ پورا کتاب, اس طرح مناظرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ حدیث کو ناقص اس کتاب سے بھی نہ پڑھیں, اس کو بھی ناقص ترجمہ کریں, پھر اس میں سے عبارت بھی چھپا دے, کہتے کلینی نے بیچ میں ڈال دیا. اس طرح مناظرہ گفتگو دین ہمارے باعث اذیت ہے, باعث تکلیف ہے. آپ جو ہے نا زیادہ محنت کریں, تیاری کریں, پھر آ جائیں, پھر بات ہوگی. میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب ہے الروضۃ من الکافی. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب لے کے آتے نا, کم از کم پورا حدیث تو پڑھ لیتے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے بھی جس نے حوالہ دیا وہ غلط حوالہ دیا کہ جلد نمبر 2 روضہ کافی کے 2 مجلدات نہیں ہے, ایک ہی جلد ہے. اچھا یہ جلد نمبر 2 ہے بھائی, دار الفکر ایران میں کتاب چھپی ہے, صفحہ نمبر 300 ہے, 245 ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 341. كان الناس اہل ردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا 3. سب لوگ پلٹ گئے ولایت سے, امامت سے, ایمان کے راستے سے, وفا عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وفد کیا تھا اس سے پلٹ گئے, سوائے 3 آدمی کے. اچھا قلت ومن الثلاثہ, میں نے عرض کیا امام محمد باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ, امام محمد ابن علی ابن الحسین, امام حسین علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں. امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیہ السلام کے چشم چراغ ہیں. یہ کائنات کے تمام انسانیت پر اللہ کے 5ویں حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 3 کون تھے؟ انہوں نے فرمایا المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے نہیں پلٹے. رحمت اللہ و برکاتہ علیہم, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو ان پر. ثم عرف اناس بعد یسیر, اور اس کے یہ شروع میں یہ 3 تھے, اس کے بعد بقیہ لوگ بھی ان سے مل گئے جو باقی رہے ولایت پر, عہد پر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے میثاق پر. یہ 3 تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لوگوں نے بھی توبہ کر لی, بچتائے, ندامت ہوا, حسرت ہوا کہ ہم نے کیوں وفا نہیں کیا. وہ بھی آگے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شیعوں کے گروہ میں مل گئے. اچھا وقال هؤلاء الذين دارت علیہم الرحا, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے, یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت کا دار و مدار. رحا بولتے ہیں کس چکی کو بولتے ہیں, چکی انہی کے بدولت چلتی ہے. امام علیہ السلام اصل جملہ جو ہے نا چکی انہی کے بدولت چلتی ہے, یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ناصر صرف یہی تھے. اچھا وابوا ان یبایعوا, اور ان لوگ اچھی طرح سے عبارت پڑھو نا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ابو بکر کی تعریف نہیں ہے, اس میں ابو بکر کی تکفیر ہے. وابوا ان یبایعوا, ان لوگوں نے انکار کیا, کہا کہ ہم مر جائیں گے بیعت نہیں کریں گے ابو بکر سے. حتی جاءوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن, آپ کہہ رہے تھے جاء بامیر المؤمنین, جاء غلط ہے بھائی,
صحیح پڑھتے ہیں نا جاؤ، مجھے نہیں معلوم آپ کیا عبارت ہو. حتی جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن، یہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کے ساتھ گھر میں گھسے، حملہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں، آگ لگایا وغیرہ وغیرہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ لوگ زبردستی لے کے آئے. یہ کہتے ہیں اس میں یہ توہین ہے، اور بھائی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا. وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. آپ لوگوں کے تفاسیر میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے چھری سے ان کو، یا بعض کو زندہ دیگ میں ڈالتے تھے، زندہ دیگچی میں ڈال کے اس کو پکاتے تھے انبیاء کو. یہ بھی آپ لوگوں کی تفاسیر میں. تو اس سے اگر کوئی شخص مظلوم واقع ہوتا ہے، اس سے اس کی توہین ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کی توہین نہیں ہے. جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلیں، غار میں جا کے چھپیں، اب وہ کوئی بدتمیز کافر بات نہ کاٹو. بدتمیز کافر ہوگا جو کہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. نہیں جی ہاں توہین ہے، ان کی تخفیف ہے، بالکل ہے، لیکن اس میں ان کی شخصیت کا ان میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ کفار کا ظلم ہے. جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن. اور بھائی حدیث تو ختم کرنے دو نا بھائی، حدیث تو ختم کرنے دو، چپ کرو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مکرہن، آپ کے 8 منٹ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ اکراہ کے ساتھ، یعنی زبردستی، وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے، زبردستی لے کے آئے. فبايع، اور انہوں نے بیعت کیا. تو یہ جو دیکھیں، رفع عن امتی التسع، میرے امت سے 9 چیزیں مرفوع ہے. آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 9 چیزیں امت سے مرفوع ہے. ایک ان میں سے ہے کہ اذا اکرہوا، اگر کوئی شخص کسی بات پہ اکراہ ہو جاتا ہے، مثلا آپ کا حق ہے، یہ مکان آپ کا حق ہے، ایک ظالم آتا ہے تلوار ادھر رکھتا ہے کہ اعتراف کرو یہ مکان میرا نہیں ہے، آپ کہہ دو میرا مکان ادھر نہیں، مکان اس کا نہیں بنتا. یہ زوجہ آپ کا زوجہ ہے، بیوی آپ کی ہے. کوئی شخص یہاں پہ تلوار رکھ کہتا ہے کہ بولو یہ میری بیوی نہیں ہے، آپ کہہ دو میری بیوی نہیں ہے، یہ اس کی طلاق نہیں ہوتی. آپ 100 مرتبہ بھی کہہ دو نا کہ میری بیوی نہیں ہے، طلاق ہی نہیں ہوتی. یہ جو بیعت کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بیعت ہے ہی نہیں، یہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت ہوتی ہے جو رضا سے ہو، بیعت جو اکراہ سے ہو، وہ شریعت میں کوئی بھی چیز اکراہ کے ساتھ ہو وہ نافذ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت کا بطلان کی دلیل ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی نا، امیر المومنین ہم سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ رسول نہیں، میری بات ہی ختم نہیں ہے، میں بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس کی صحیح حدیث ہے کتاب مستدرک حاکم میں بشرط بخاری مسلم، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اہل بیت. فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ تو حدیث واضح بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، زبردستی پکڑ کے لے کے آئے. اور اس کے بعد یہ بیعت ہوئی، یہ بیعت ہے ہی نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے. یہ اگر اہل بیت علیہم السلام ابو بکر کے نہیں، بات سنو، خاموش. اہل بیت علیہم السلام اگر ابو بکر کے بیعت کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی مخالف ہے ان کا، قرآن بھی ان کے بیعت کو خلافت کو باطل سمجھتا ہے، اللہ بھی باطل سمجھتا ہے. حدیث کو پورا کرنے دو. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہی آیے مبارکہ ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وآلہ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہے، صرف ایک پیغمبر ہے. وہ خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان کی موت واقع نہ ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مر جائیں گے. یہ سورہ آل عمران کی حدیث ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، صحابہ زیادہ نہ کرو. جی یہ قرآن کی آیت ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یہ انقلبتم کس پہ خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو، اے صحابہ تم مرتد ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کے 144. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بولتے جائیں میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کا کلام ہے. اور بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، تم اللہ کے کلام کی تصدیق نہیں کر رہے. بولتے جائیں تو بولو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بولتے جائیں، میں کلام. وما محمد الا رسول. سن لو وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے.
ایک دن ان کی موت ہوگی. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں, انبیاء کی وفات ہو گئی, سب انبیاء مر گئے سوائے حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سب مر گئے. چلیں جی, آپ نے 12 منٹ ٹائم لے لیا اسی حدیث پر جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور چپ کرو بھائی, بات کرنے دو. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آپ اگلے سامنے والے بندے کا دلائل, اب آپ نے نہیں بولنا, آپ کا 42 منٹ یہاں پر ٹائم. آپ نے مجھے کب بات کرنے دیا بھائی؟ آپ ہر 2 منٹ کے بعد بیچ میں پڑھتے ہیں, میں جملہ بولتا ہوں تو چپ کرو بھائی. آپ نے 33 پر آپ بولے ہیں اور 42 پر آپ چپ ہوئے ہیں. اب میری بات توجہ سے, میں ختم نہیں ہوا, آیا ختم, حدیث ختم ہونے دو. یہ شخص کتنا بھائی, یہ شخص شروع میں آیا تھا نا, اس نے کیا کہا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو نہیں کرتے. پڑھ لیں پوری حدیث آپ کو چاہیے تھا نا کہ حدیث پڑھ لیتے, آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے, حدیث کا ایک فقرہ پڑھا, وہ بھی غلط پڑھا, اور پھر بھی بولا کہ اس میں آپ کو پڑھنے لگا, آپ نے یہ بھی سنانے لگا. آپ پڑھ لیں پوری حدیث پڑھ لیں. آپ نے یہ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر کی بیعت کیا. اور بھائی وہ تو ہے, وہ بیعت ہے ہی نہیں. اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی شخص, بالکل, پھر بیعت بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص آپ اکراہ کے ساتھ کوئی شخص آپ کو مجبور کرے, میں آپ کا سر کاٹوں گا, میں آپ کے بچوں کو زندہ جلا دوں گا, تم یہ مکان, اگر تم نہ کہہ دو کہ یہ مکان میں اس کا نہیں ہے, تم کہہ دو یہ مکان اس کا, مکان اس کی بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی. شرعاً آپ ابھی بھی مالک ہیں, پہلے بھی مالک تھے مکان کے, آپ کے 1000 مرتبہ کہہ دو یہ مکان اس کا ہے, اس کا نہیں بنتا اس سے, کیونکہ یہ اکراہ ہے. اور بھائی یہ بیعت نہیں ہے, تمہیں اتنا عقل نہیں ہے. اب سنو جی, وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اے صحابہ سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کرتا بلا وجہ. اگر صحابہ مرتد نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کا یہ آیہ باطل ہوتا, یہ اللہ کی یہ جو آیہ ہے یہ باطل ہوتا, یہ جھوٹ ہوتا. اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی صحابہ مرتد ہو جائیں گے. وَمَن يَنْقَلِبْ, اور جو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائے گا, لن يضر اللہ شیئا, اللہ کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزائے خیر دے گا. تو یہ پتہ چلا حدیث کیا ہے. حدیث یہ ہے میرے عزیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ دین سے پھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو, ان کے تمام وصیتوں کو اپنے پیروں کے تلے انہوں نے دبا دیا, سوائے 3 آدمی کے. لیکن ان کے بعد مزید لوگوں نے توبہ کیا, اہل بیت علیہ السلام سے ملے. یہ 3 لوگ مقداد, ابو ذر اور سلمان تھے. ان لوگوں نے کہا ہم کبھی مریں گے, بیعت نہیں کریں گے. اس وقت تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی یہ لوگ لے کے آئے تھے اور اکراہ کیا تھا. یہ خود دل ان کا خوش ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کی. وہ بیعت ہے ہی نہیں جو اکراہ کے ساتھ ہو. آپ میری سنیں گے؟ بسم اللہ, آپ میری سنیں گے؟ اچھا, اب آپ نے بولنا نہیں. سننے والے اس کا فیصلہ کریں گے. سامعین, ان کا کفر خود ان کی طرف لوٹ رہا ہے, اور اس حدیث کے پیش کرنے کے بعد تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کہ وہ کس طرح انہوں نے کہا ہے 3 شخص اس میں صرف مسلمان رہے, سلمان, مقداد, ٹھیک ہے جی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ پھر یہ دیکھیں, اس وقت حضرت علی کے بھائی حضرت فضل موجود ہیں, اس وقت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. فضل ان کے بھائی نہیں ہیں, فضل بھائی نہیں ہیں. عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں, ان کے 14 سالہ بچہ ہے, وہ 14 سال کا بچہ ہے, وہ 14 سال کا بچہ ہے. سنیں, اور حضرت عباس بھی موجود ہیں, وہ بھی کافر ہو گئے آپ کی حدیث کے مطابق جو آپ نے روایت پیش کی ہے. اس میں اہل بیت کے گھرانے کو آپ نے خود کافر ثابت کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ تو خود اس حدیث کے مطابق منتخبہ ہو رہے ہیں. دوسرا, آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ صحابہ کرام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے مرتد ہو جائیں گے. نعوذ باللہ, آپ کا یہ استدلال ہی غلط ہے. دیکھیں, اللہ نے سورۃ النور شریف میں فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے,
جو تم میں سے ایمان لائے، اور اس وقت مومن سارے صحابہ ہیں. یہ آیت جب اتری ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتری. اس آیت کے اترنے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کافر ہو، عمر تم کافر ہو، نعوذ باللہ تم اس آیت میں شامل نہیں ہو. تو حضور علیہ السلام جب آیت مبارکہ اتری ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آیت کے مصداق سارے ہیں. منکم ضمیر جمع کے لیے ہے، یہ جمع کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، استخلفناہم فی الارض، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خلافت دیں گے زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی تھی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود خلافت دے رہا ہے خلفائے راشدین کو، اس کا مصداق خود خلفائے راشدین ہیں. یہاں آپ یہ کہیں کہ اس آیت میں شامل جو ہیں وہ حضرت علی خالی تھے، اور اگر مولا علی خالی تھے تو منکم ضمیر جمع کیا ہے، یہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہاں پر شیعہ حضرات مجھے یہ دلیل دیں گے یہ آنے والے دور کے لیے، یہ اس خلافت کے حقدار ہیں وہ امام مہدی ہوں گے. لیکن سامعین، ان کی سب سے بڑی قرآن پاک میں تحریف یہ ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ ہے کہ یہاں پر منکم ضمیر مخاطب کے لیے اور جمع کے لیے، اور امام مہدی جو ہیں وہ فرد واحد ہوں گے، وہ فرد جمع نہیں ہوں گے. تو ان کا قرآن سے یہ استدلال کرنا ہی خود کفر ہے. اللہ نے تو قرآن میں ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہم تمہیں خلافت دیں گے، تو اس آیت مبارکہ میں خلافت ان کی ثابت ہوتی ہے. آگے اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ اس کا مصداق ہیں. اور اس چیز کی کہ اس آیت میں شامل کون ہیں، اس کو ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں، اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سنیں جی سامعین، انہوں نے دلیل دی ہے. میں اب ان کو ایک اہل بیت کی ہی حدیث سناتا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. جن اہل بیت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مخالف تھے، حدثنا ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسماعیل. کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے جناب میزان الاعتدال. یہ میزان الاعتدال مصنف کس کی کتاب ہے؟ کس فرقے کی کتاب ہے؟ اہل سنت کی ہے. لیکن یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں نا، بات سنیں، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. نہ آپ نے جو حدیث پیش ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. اس کے جتنے اس کتاب کا مصنف کا نام ہے حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی. میری بات سنیں، میں آپ کی بات کے دوران بولا نہیں ہوں، میری بات سنیں. آپ نے بار بار بولا ہے، دیکھیں میں خاموش رہوں گا، لیکن آپ کو اصول مناظرہ پر رہنا ہوگا. آپ اپنی کتاب شروع نہ کریں بھائی یہاں پر. میں ابھی تک خاموش. یہاں پر جتنے حافظ ابن حجر کی حدیث یہاں پہ نہیں چلے گی. وہ سارے حافظ ابن حجر کون ہے؟ حافظ ابن حجر خود کیا ہے؟ چلے میں آپ کو دوسری جو بات کرنے لگا ہوں، اس کے جتنے سند کے حافظ ابن حجر کی حدیث نہیں چلے گی یہاں پہ. ہمارے کتاب سے لے کے آؤ نا. ان سب کی روایت کو آپ کے علماء نے بھی نقل انہی اسناد تو لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے نقل کرو. ہمارے علماء نے نقل کیا تو بسم اللہ دکھاؤ. بات یہ ہے آپ کی آپ نے زندگی میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں. نہیں، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، حدیث بھی ہمارے کتاب سے پڑھو. یہ کیا طریقہ کار ہو؟ سند ایک کتاب سے پڑھیں گے، حدیث دوسری کتاب سے پڑھیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ آپ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ سند ایک کتاب سے، حدیث دوسری کتاب سے. آپ دیکھیں، آپ جیسا حسن یاری صاحب نہ غلط بات نہ کریں. آپ جیسا مسخرہ بھی کسی نے، میں ادب کے پہلو میں بول رہا ہوں. یہ ادب ہے کوئی میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا. آپ قرآن کی آیت کے دلی صحابہ کرام کو وہاں پر کافر کہتے ہیں، اور اپنے آپ قرآن نے کہہ دیا، یا قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے. تو یہاں بھی بسم اللہ جو بھی حدیث آپ ہماری کتاب سے نقل کریں گے، سند بھی ہماری کتاب سے. یہ حدیث کے راوی کیا آپ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں؟ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے بھائی. آپ کی کتابیں جھوٹ سے بری پڑی ہیں، اللہ سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، آپ نے جتنی شیعوں سے جھوٹ نسبت. ابھی آپ نے اپنے کتاب سے جو بات کہی نا، کتاب روضہ کافی سے، ہمارے سامنے آپ جھوٹ کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے نہ عبارت سے اس کا صحیح پڑھ رہے تھے. کرتے ہیں آپ جو کتابوں میں روایت پیش، اچھا چلیں جی، آپ جو کتابوں میں روایت پیش کرتے ہیں اس کی سند لکھی رہی
ہم جو کتابیں آپ کے پیش کرتے ہیں، ہم کتاب یہاں پہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں، سند دکھاتے ہیں، مؤلف کون ہے، کس نے چھاپا ہے، سند کس دکھاتے سال ہیں۔ میں چھپی ہے، یہ میرے کس پاس- سال میں چھپی ہے، اچھا، ہمیشہ یہ میرے دکھاتے ہیں۔ پاس- یہ میرے پاس آپ کی کتاب، یہ آپ میرے پاس کتاب ہے امام حسین، یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے، سید ابن طاؤوس ہیں راوی لکھنے والے، غور سے دیکھ لیں اس کتاب کو۔ سید ابن طاؤوس ہیں راوی لکھنے والے، امام حسین کی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ سامعین، یہ پوری کتاب میں آپ کسی جگہ پر دکھا دیں، میں آپ کے سامنے یہ تصویر پوری اس کی پیش کرنے لگا ہوں، کسی جگہ پر انہوں نے سند پیش نہیں کی ہے۔ آپ کتاب در منصور میں دیکھیں، در منصور میں ایک سند دکھاؤ مجھے، کتاب تفسیر در منصور ہے، ایک سند نہیں ہے، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم ہے، ایک سند نہیں ہے۔ وہی بات آ گئی، وہی بات، ٹھیک ہے نا؟ وہی بات آ گئی نا کہ جب آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جس میں کوئی ابھی آپ نے کہا ہے کہ سند سے پیش کرتے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر سند نہیں لکھی ہے، تو اب بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ سند لکھی تو نہیں پھر ہے، نہیں ہے، پھر اللہ ختم بات۔ تعالیٰ اگر ایسی کتاب ہے، یہ بتا رہا ہے، ایسی کتاب ہے جس کی سند نہیں ہے تو اس کو حجت کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ ہم بھی ایسی کتاب آپ کے سامنے نہیں لاتے جس کی سند نہیں کہ ہے۔ یہ جھوٹا ہے، چلیں نہیں، آپ مان کے کہیں یہ جھوٹا یہ عالم ہے، کیا- کہیں یہ ہمارا جھوٹا عالم ہے، کہیں یہ بات ہمارا کرنے دو، جھوٹا عالم ہے۔ بات کرنے دو۔ یہ آپ کو پتا ہے شگرد کس یہ کا ہے؟ نہایت کہیں یہ جھوٹا بھائی، عالم ہے۔ سید ابن طاؤوس بھائی 624 اس طرح نہیں ہوتا۔ ہجری کا۔ اب بھائی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کو جاہل کہہ دوں اور آپ کو بیوقوف کہہ دوں۔ اس کا مطلب اگر کوئی مصنف سند نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ سند لانا اور بات ہے، جھوٹا ہونا اور بات ہے، ان دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ بہت سارے علماء ہیں کہ آپ نے کہا بھائی کہ ہماری بات کرنے دو ایک کتابوں دفعہ، میں پیش کرتے ہیں۔ ایک منٹ بات کرنے دو۔ ہاں۔ دیکھیں بہت سارے آپ نے علماء بہت بات کی ہے، اختصار یہی کے تو لیے، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ بہت سارے، آپ نے مجھے سوال کیا کہ کہہ دو جھوٹا نا، میں جواب دوں۔ بہت سارے علماء اختصار کے لیے یا کسی مسلط کے بنا پر وہ سند ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔